جی تو آپ سے بات ہو رہی تھی گھمن صاحب کے حوالے سے. گھمن صاحب جو ہیں وہ فقہ حنفی کے دفاع میں بھی بہت ساری باتیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ان کی جو بعض باتیں ہیں وہ شاید مناسب نہیں ہیں. مثال کے طور پر وہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا. تو گھمن صاحب فرمانے لگے آپ کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا. اچھا یہ تو بندیوں کو فائدہ ہو گیا نا. اچھا سایہ تھا بھی نہیں بھی تھا. اچھا تو کہتے ہیں کہ دونوں طرح میں حدیثیں آتی ہیں، سائے کے متعلق بھی حدیثیں آتی ہیں اور سائے کی نفی میں بھی حدیثیں آتی ہیں. اچھا جی. ایک مولانا کا مجھے فون آیا اور پوچھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا آپ کا سایہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا بھی اور نہیں بھی تھا. یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے بارے میں روایات دو قسم کی ہیں. بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. ان دونوں روایات کو، دونوں قسم کی روایات کو جمع کرنے کا سب سے آسان اسلوب، سب سے آسان طریق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص تھے، خصوصیات تھی، معجزات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن روایات میں سایہ نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اور جن روایات میں کہ آپ کا سایہ تھا، اب وہ سایہ کب ہوتا؟ جب آپ باہر نکلتے، آپ کے اوپر سورج پڑتا. تو جب آپ باہر نکلتے، سورج نکلتا، تو آپ بغیر لباس کے نہیں ہوتے، آپ نے لباس پہنا ہوتا تھا. تو جب سورج آپ کے جسم اتھر پہ پڑتا، آپ کے جسم اتھر کے درمیان کپڑے حائل ہوتے، اور کپڑوں کا تو سایہ تھا. اس لیے جن روایات میں کہ سایہ نہیں تھا، اس کا معنی کہ آپ کا معجزہ تھا. اور جن روایات میں تھا کہ آپ کا سایہ تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ آپ جس اتھر پر جو کپڑے تھے اس کی وجہ سے سایہ بھی تھا. اب ہم یہ درخواست کریں گے، اگر اس کو گستاخی نہ سمجھا جائے، علماء دیوبند وہ حدیثیں ہمیں پیش کریں نا، ذرا ان کی سندیں ہمارے سامنے پیش کریں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کی نفی ہے. بالکل صحیح. مولانا سرفراز صفدر صاحب جو دیوبندی مکتب فکر میں بڑا نام رکھتے ہیں اور ان کو امام اہل سنت کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے تنقید متین کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے کی نفی جو ہے یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. گھمن صاحب بتائیں کہ سرفراز صفدر صاحب کے نظریے کے مطابق تو یہ تھوڑے تھوڑے شیعہ بھی بن گئے نا. جی. یعنی اس مطابق اگر فتویٰ دیکھا جائے ان کا جی تو کہنے لگے کہ جو حدیثیں ہیں سائے کی نفی کی، تو اس میں چونکہ وہ آپ کے خواص اور خصائص میں ہیں، جی اس سے آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بناتے ہیں تو خاصے پر دلیل چاہیے، قرآن سے، حدیث سے، امت کے اجماع سے. وہ تو نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹی روایت پیش کر دیں جس کو محدثین نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کو جھاڑ پھونک کر اپنا مذہب بنا لیں تو الگ بات ہے. تو باقی صحیح تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ سایہ کا ہونا. جی بالکل. تمام انسانوں کا سایہ ہے، تمام اشیاء کا سایہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے نفی پر، یعنی اگر کوئی بندہ استثناء کرتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا تو وہ دلیل دے گا. بالکل. اور آپ کے سایہ کی نفی پر دنیا کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سایہ تھا، جب آپ باہر نکلتے تھے دھوپ میں تو کپڑوں کا سایہ تھا. اچھا یعنی جسم کا سایہ نہیں تھا، کپڑوں کا سایہ تھا. کپڑوں کا سایہ تھا. تو جب دھوپ میں نکلتے تھے تو پھر مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سر مبارک کا سایہ نہیں ہوتا تھا. جہاں سے کپڑے شروع ہوتے اور جہاں تک رہتے تھے وہاں تک کا سایہ ہوتا. یعنی تھکتے ہی نہیں. اہل سننا اہل سننا اہل سننا اہل سننا. لیکن ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی بھی خبر لینی چاہیے کہ اہل سنت سے کتنے موافقت رکھتے ہیں ہمارے عقائد و اعمال. اور یہ عقیدہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا سایہ تھا، جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ کسی کا عقیدہ شاید شروع سے لے کر امت میں کبھی کسی کا رہا ہو. وہ صفدر صاحب نے بتایا نا جی. روافظ. اچھا یہ سرفراز صفدر صاحب کا جو فتویٰ ہے، ہاں جی، یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا گھمن صاحب کے، تو انہوں نے ایسی بات کر دی. ورنہ آپ دیکھتے ہیں جی، آپ تو بتا دیے نا جی. ان کو چاہیے امام اہل سنت صاحب کو بھی، ہاں گھمن صاحب کو امام اہل سنت کہتے ہیں جی. امام اہل سنت صاحب کو چاہیے کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صفدر صاحب کی بھی بات پہ غور کریں جی. بالکل.